لگتا ہے کہ یہ عزت دی گئی کہ آزمائش ہو رہی ہے؟ ہاں ہاں بتاتا ہوں، کمال کرتے جا رہے ہو. یہی تو میں بتا رہا ہوں صبح سے. آج جو میں بتا رہا ہوں وہی آپ پوچھ رہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مرتبہ ہیوملٹی پیدا کر دے، عاجزی پیدا کر دے تو یہ احسان ہے اللہ کا، اور اگر مرتبہ غرور پیدا کر دے تو یہ سزا بنے گا. یہ آپ نے دریافت کرنا ہے کہ غرور ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ معزول ہوا آپ کا اسمبلی، اس کے بعد پھر مسلم لیگ کا میں صدر بنوں گا، میں صدر بنوں گا، میں صدر بنوں گا. اب چلو جاؤ چھٹی کرو، بن لو صدر. جھگڑا یہ تھا کہ میں صدر بنوں گا، مسلم لیگ کا میں صدر بنوں گا. یہ میں صدر اور میں صدر سارے کے سارے مطلب صدر سے دور گیا غائب ہو گئے. قریب قریب سے یہاں کے آنے جانے والے یہ وہ صاحب تھے، وہ صاحب نام لینے کیا بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو نا عزت دے اور پھر ہیوملٹی بھی دے. دعا یہ کیا کرو یا اللہ مرتبہ بغیر عاجزی ہمیں نہ دینا، عاجزی پہلے دینا، مرتبہ بعد میں دینا، تاکہ مرتبہ غرور نہ پیدا کر دے. دولت جو ہے وہ دل کو سخت کر دے تو سمجھو کہ دولت عذاب آ رہا ہے. اگر دولت سے آپ رحم دل ہو گئے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے دولت کو، تو سمجھو کہ آپ کو عبادت کا نیا راستہ مل گیا. کون سا راستہ؟ سخاوت کا راستہ. تو دولت کون سا عذاب ہے؟ جو تمہیں بخیل بنا دے وہ دولت عذاب ہے، اور جو تمہیں سخی بنا دے وہ دولت جو ہے اللہ کے رحم ہے. اچھا وہ خاوند بیویوں کا جو ڈراتا رہے وہ بھی ان کے لیے مشکل بات ہے. جو فیئر لیس لائف گزارنے کے لیے ساتھ دے وہ اچھی بات ہے. فیئر نہ پتا بتا رہا ہوں کہ کون سا مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو اچھی زندگی کون سی ہے؟ جو خشاش بشاش گزرے اور اندیشے نہ ہوں. فیئر کرنا، پرسنالٹی کا کلیش کرنا، پرسنالٹی کے جانچنا، ترازو تولتے رہنا، میں بڑی وجہ پرسنالٹی ہوں، میں بڑے سینگ ہوں، تم چھوٹے سینگ ہو، یہ تو ایک عذاب بن جاتا ہے لائف کا. آپ کو سمجھ میں آیا سوال سمجھ؟ تو مرتبہ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جو مرتبہ اپنے سے نیچے لوگوں پر مہربان ہو، جو اپنے سے کمزور لوگوں پر عذاب ہو وہ عذاب میں ہے، عذاب میں ڈالنے والا عذاب میں ہے، ڈرانے والا ڈر میں ہے، دھمکانے والا دھمکی میں ہوگا، نقصان پہنچانے والے کو نقصان ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آج شام کو. یہی ایک فکرہ میں کہہ رہا تھا، وہی فکرہ آپ سن رہے ہیں بار بار، اور تو بات ہی کو نہیں کیا. عالم امر عالم امر ہے، عالم خلق عالم خلق ہے، اور عالم خلق امر کے بغیر نہیں چل رہا. اب میں آپ کو یہ اور بات بتا رہا ہوں، جو تمہارا ارادہ ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی مرضی سے باہر نہیں چل رہا. اور جانا انسان وہ ہے جو اس کی مرضی کو دریافت کر لے تاکہ مرضی کے ساتھ چل پڑے. آسان بات کہ دریا نے شہر میں آنا ہے، کہتا آنا ہے تو مرضی کے ساتھ چل پڑے، دیکھا جائے گا. ایک درویش کی بات کیا ہے، لوگ ایسے مثال ہی ہے سناتا ہوں. ان کا سرکار بات یہ ہے کہ دریا کا رخ شہر کی طرف ہو گیا ہے، مہربانی کرو. کہتے کرتے ہیں. اس نے کدال لی اور جہاں باندھ لگا رہے تھے وہاں سے کھودنے لگ گیا. کہتے بھائی اس کی مرضی شہر میں آنے کی تھی، ہماری مرضی بھی چل شہر میں. وہ کہتے ہیں پانی بھاگ گیا وہاں سے. بھاگی کیا پانی کیا مجال. کہتے جو تیرا ارادہ ہے سوئی میرا ارادہ ہے، چل تو پانی شہر میں لے جاتے، شہر تیرے، اب بندے تیرے، کارگر کون کرے گا. ایک اور درویش کی کہانی سناؤں. ایک کہانی سننے کا موسم آ گیا. وہ درویش تھے دلی میں، اور درویش کا نام بھی بڑا اچھا بھلا تھا، دوپٹہ لیتے تھے درویش. سدا سواگن سہیلی کوئی ہوتا ہے مزاج نا. ہاں سمجھ گیا آپ ساری بات. اور ان کے بعد لوگ کیا کہ بات یہ ہے کہ سائن جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی. بارش نہیں ہو رہی، میں کیا کرتا ہوں، میری تو اس سے لڑائی ہوگی. کچھ تو اللہ کہا کہ دعا کرو، کہتے لڑائی ہوگی. میں ناراض ہو گیا، آج کل نہیں مانتا میری بات. کہتا نا جی آپ تو درویش ہو، آپ کی بات کرو شروع. کہتا مال ہو ساری بات، ہمارے تو کہنا نہیں مانتا. یہ لو میرے دوپٹہ دھو کے دھوپ میں ڈالو، نہیں سوکھنے دے گا. انہوں نے ڈالا، جھوٹ ڈالا، بارش ہوگی. میں کہتا تھا ناراض ہے، میری بات مانتے نہیں ہے، بارش ہوگی. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتا ہے.
آپ بات سمجھ رہے؟ مانتا نہیں وہ. اس لیے ذرا دھیان کرو کہ وہ ناراض ہے کہ راضی ہے. جس کو تم راضی سمجھ رہے ہو وہ اتحاب ہوتا ہے. اللہ راضی ہے، جاتے رشوت مل گئی، بس یہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جانے دو اس کو. ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟